السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز سامعین اور دوستو، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم جانیں گے سابقے اور لاحقے۔ سابقے اور لاحقے کسے کہتے ہیں، لیکن کچھ الگ طریقے سے، تاکہ ہمارے زندگی بھر یہ سابقہ اور لاحقہ کیا ہے ذہن نشین ہو جائے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ایک لفظ آ رہا ہے، صرفیہ۔ اب یہ صرفیہ کیا ہے بھائی؟ صرفیہ کسے کہتے ہیں اور سابقے اور لاحقے میں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر آپ صرفیہ سمجھ جائیں گے تو سابقے اور لاحقے بہت ہی آسانی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے کہ سابقے کسے کہتے ہیں، لاحقے کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ تو صرفیہ کو جانیں گے، لیکن صرفیہ سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب لفظ سازی کے اعتبار سے ہم اسم کو دیکھتے ہیں، یہاں پر وہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک جامد، دوسرا غیر جامد۔ جامد، اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو نہ کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی کلمے بنتے ہوں، وہ تو کیا کہلاتا ہے؟ اس میں جامد کہلاتا ہے، یعنی ایک مستقل معنی دینے والا لفظ۔ اور غیر جامد جو مشتق، جس کے یہاں پر دو طرح کے الفاظ اس سے جو بنتے ہیں، مشتق اور مرکب، یہ غیر جامد کے حصے میں آتے ہیں۔ اور جب آپ اردو اسماء کو دیکھتے ہیں، اس کے اکثر و بیشتر الفاظ کیا ہیں؟ وہ مشتق ہیں، یعنی نکلے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ کسی لفظ کو دیکھتے ہیں، لفظ کی جو چھوٹی سی چھوٹی اکائی جو بامعنی ہو، اس کو ہم صرفیہ کہتے ہیں۔ صرفیہ، جیسے آپ بتائیں نا صرفیہ کیا ہے، یہ سمجھ گئے تو سب یہ آسانی سے ہمیں بالکل سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تو صرفیہ، لفظ کی چھوٹی سی چھوٹی اکائی بامعنی ہو، اس کو ہم صرفیہ کہتے ہیں۔ صرفیہ یہاں پر دو طریقے سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے، ایک تصریفی، دوسرا اشتقاقی۔ یہ تصریفی کیا ہے، اشتقاقی کیا ہے، یہ تھوڑی بہت سمجھنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جامد وہ کلمہ جو نہ کسی سے نکلا ہو، بامعنی لفظ، مستقل لفظ۔ اب کتاب ہی لیں گے آپ، کتاب یہ ایسا کلمہ ہے جو کسی سے نکلا نہیں، بلکہ یہ خود اپنے ایک معنی دیتا ہے، اسے کسی سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس سے بھی کوئی کلمے نہیں بنائے جاتے، بلکہ اضافی اور تحدید اس میں ہوتی رہتی ہے، جمع کی صورت میں وغیرہ۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں صرفیہ، صرفیہ دو طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے، ایک آزاد صرفیہ، ایک پابند صرفیہ۔ جیسے میں بتاؤں ایک مثال، آپ کتاب لیں گے، کتاب دیکھیں گے، کتاب جب یہ اپنے پورے معنی دے رہا ہے، جس سے ہمیں، جیسے کتاب کو لفظ لیں گے، گھر لیں گے، تو ان کے ہمیں معنی بالکل سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اگر کتاب کے ساتھ میں کچھ اور تھوڑا اضافہ کر دوں، یعنی کتاب کے ساتھ واو اور نون گنا لاؤں، یا پھر یا اور نون گنا لاؤں، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تغیر اور تبدل پیدا ہوگا، یعنی کتاب کتابوں میں بدل گئی، کتابیں جمع کی صورت یہاں پر پیدا ہو گئی۔ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کے ساتھ یا اور نون گنا کا جو اضافہ ہو رہا ہے، یا واو اور نون گنا کا اضافہ ہو رہا ہے، گھر دیکھ رہے ہیں، گھر کے ساتھ واو اور نون گنا کا ہم اضافہ کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ جو اس کے ساتھ ایک جو لفظ آ رہا ہے، جو اسے جمع کی صورت میں بنا رہا ہے، اس کی جمع کی صورت پیدا کر رہا ہے، تو یہ صرفیہ جو ہے پابند صرفیہ کہلاتا ہے۔ اور پابند صرفیہ، یہ جو عمل ہو رہا ہے، جمع سے واحد بنانے کا جو عمل ہے، یعنی یا اور نون گنا بنا کر، وا اور نون گنا بنا کر، اس کو کہتے ہیں تصریف۔ کیا؟ تصریف کہتے ہیں، بننے کا عمل۔ اور ایسے جو
صرفیے ہیں وہ تصریفی صرفیے کہلاتے ہیں۔ جیسے میں بتا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تصریفی ایک اشتقاقی۔ اب تصریفی صرفیہ تو آپ سمجھ گئے، اب اشتقاقی صرفیہ کی جانب آئیے۔ اب اشتقاقی صرفیہ کیا ہے بھائی، کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر جب دیکھتے ہیں، جب کوئی غیر جامد لفظ، کیا جامد ہے نا، مشتق الفاظ مرکب الفاظ، یہ کیا ہیں؟ جب غیر جامد صرفیہ مرکب شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے تو مشتق ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کیا ہے، اب پرہیز ہے، پرہیز ایک لفظ ہے، اب پرہیز کے ساتھ میں ایک اور لفظ کیا کروں گا، یہاں پر اضافہ کروں گا، گار لگاؤں گا، گار، کیا بن گیا؟ پرہیز گار، یعنی ایک لفظ سے نیا لفظ یہاں پر پیدا ہو گیا۔ جیسے بتایا کہ اردو میں اکثر و بیشتر الفاظ کیا ہیں؟ اشتقاقی ہیں، یعنی بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر پرہیز سے پرہیزگار بن گیا، پرہیزگاری بن گیا۔ ہاں، تو ایسے صرفیے کو ہم اشتقاقی صرفیہ کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر کسی اور لفظ کے لگانے سے، غیر جامد الفاظ میں کیا کسی لفظ کو یہاں پر جوڑنے سے یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کو اشتقاقی عمل کہتے ہیں۔ جیسے تصریف میں کیا ہے، واو اور نون گنا لگائیں گے یا اور نون گنا لگائیں گے تو جمع بن رہا ہے، وہ تصریفی ہو گیا۔ اب اشتقاقی میں کیا ہوتا ہے، یہ غیر جامد ہوتا ہے۔ جب اشتقاقی صرفیہ کہتے ہیں، جامد میں کیا ہوتا ہے، تصریفی صرفے میں لفظ کے آخر میں ہی وہ پابند صرفیہ آتا ہے آزاد صرفے کے ساتھ، جبکہ یہاں پر اشتقاقی صرفے میں یہ تین صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ابتدائی، دوسرا درمیانی، اور تیسرا جو ہے آخری شکل میں۔ اب یہاں پر اول، درمیان اور آخر میں جو یہ صرفیہ لایا جا رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر اول میں آئے تو وہ سابقہ بن گیا، اور درمیان میں آ گیا اس کو کہتے ہیں وسطیہ، اور آخر میں آ گئے تو یہی بن گیا لاحقہ۔ یعنی یہ جو سب کو ہو رہا ہے نا، یہ صرفیہ کا کھیل ہے بھائی۔ کون سے؟ اشتقاقی صرفیہ۔ اشتقاقی صرفیہ میں ہم اس کو اول لائیں گے تو سابقہ، درمیان میں وسطیہ، اور آخر میں لاحقہ۔ تو یہاں پر آپ جب دیکھتے ہیں، اول کی ایک مثال دیکھیے، سفر ہے، سفر کے ساتھ سفر سے پہلے لائیے ہم، بن گیا ہم سفر۔ یا پھر ادب ہے، ادب سے پہلے لائیے با ادب۔ ہاں، سپوت ہے، پوت سے پہلے سین لائیے سپوت بن گیا۔ یعنی یہاں پر جو ہے، جو اول آ رہا ہے صرفیہ کون سا ہے؟ وہ ہم ہے، اور با ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ سین۔ ان کے اول لانے سے ایک نیا لفظ تشکیل پا رہا ہے، تو یہ الفاظ سازی جو ہو رہی ہے نا، اسی کو ہم لاحقہ کہتے ہیں، لاحقے کے طور پر۔ اور درمیان میں جب آتا ہے، ابھی چل ہے، چل کے درمیان الف لائیے تو بن گیا چال، وسط میں آ رہا ہے۔ یا پھر میل ہے، میل کے درمیان یا لائیے، میل ہو گیا۔ یعنی یہ درمیان یہ صرفیہ کہلاتا ہے۔ اور آخر میں کی جو ہم مثال دیکھتے ہیں، ہاں ابھی آخر میں کیا ہے؟ در ہے، لیے در کے آگے گا لگائیے، درگاہ۔ بندر ہے، بندر کے آگے گا لگائیے، بندرگاہ۔ اسی طرح یہاں پر مسکرانا ہے، مسکرا، اس کے آگے ہٹ لگائیے، مسکراہٹ۔ تو یہاں پر گا، ہٹ وغیرہ کیا ہیں؟ یہ آخر میں آنے والے صرفیہ ہیں۔ اور یہ جو اشتقاقی صرفیہ کا جو عمل ہو رہا ہے، یعنی اول آنا، درمیان میں آنا، یا پھر آخر میں آنا، اس عمل کو کہتے ہیں تعلیقیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیقیہ کہتے ہیں، تعلیقیہ۔ یہ یاد رکھیے۔ اب یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقے اور لاحقے کی طرف آپ آئیے۔ سابقے، سابقہ کی جمع، لاحقے، لاحقہ کی جمع۔ اب عموماً کتابوں میں ہم جو تعریف دیکھتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے سابقے اور لاحقوں کی؟ سابقہ
یعنی جس کو انگریزی میں پریفکس کہتے ہیں. اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں گے سابقہ کے لغوی معنی ہیں ملاقات، ملنا، پچھلے کے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اور قواعد کی اصطلاح میں سابقہ کیا ہے؟ وہ علامات یا پھر وہ حرف یا وہ الفاظ یا ہم جسے کہتے ہیں اشتقاقی صرفیے، جو کسی لفظ کے ابتدا میں آئے اور معنی میں ابتدا میں تو آ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ معنی میں اضافہ، تحدید یا تغیر و تبدل پیدا کر کے نئے الفاظ کی تشکیل میں یہ مدد دیتے ہیں. کیا ہمارا جو ہے اشتقاقی صافیہ میں اس کی یہاں پر اس کا 3 طریقے سے استعمال ہے، لیکن ہم وسطیہ کو چھوڑ دیں گے، صرف سابقہ اور لاحقہ کو ہی دیکھیں گے. تو سابقہ سمجھ میں آئے نا بات، کہ وہ علامات، حرف یا الفاظ اشتقاقی صفیے جو کسی لفظ کے ابتدا میں آتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ تغیر و تبدل پیدا کرتے ہیں، یہ سابقہ. جبکہ لاحقہ بس فرق کیا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا یہ سابقہ ابتدا میں آتا ہے اور لاحقہ آخر میں. جو تعریف سابقے کے وہی تعریف جو ہے لاحقے کی ہو جاتی ہے، یعنی یہ سابقہ میں اول میں لگتا ہے اور یہ آخر میں لگتا ہے، یعنی وہی علامات، وہی حرف، وہی الفاظ یا اشتقاقی صرفیے جو کسی لفظ کے آخر میں لگتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی میں اضافہ، تحدید، تغیر اور تبدل کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے اور نئے الفاظ جو ہیں تشکیل پاتے ہیں. اور ہمارے بیشتر الفاظ، اکثر و بیشتر الفاظ کون سے ہیں؟ اشتقاقی ہیں، جو اس طرح یہاں پر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور لاحقے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سفکس. سابقہ پریفکس، لاحقہ سفکس. تو دوستو یہ جو ہیں یہاں پر سابقے اور لاحقے کی تعریف، بس اتنا سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سابقے کیا ہے، لاحقے کیا ہیں. ورنہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی کون سا سابقہ ہے، کون سا لاحقہ ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. بس یہ الفاظ کا تغیر اور تبدل ہے، پہلے آئے، ابتدا میں آیا تو سابقہ، آخر میں آیا تو لاحقہ، بس اتنا ہی. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک نیا لفظ تشکیل پا رہا ہے، اس کے معنی مفہوم میں تغیر اور تبدل پیدا ہو رہا ہے. تو وہ سابقہ اور لاحقہ کہلاتا ہے. سابقہ اور لاحقے کیا ہیں؟ کبھی کبھی جو ہے صرف ایک حرف کے ساتھ ہی آتے ہیں، ہو سکتے ہیں. تو یہ سابقے اور لاحقے. اب یہاں پر جب ہم سابقہ اور لاحقے کو دیکھتے ہیں، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سابقہ اور لاحقے جب آتے ہیں یہ اس میں عام اور صفت میں اضافہ کرتے ہیں. اس سے جو بننے والے کلمے ہیں وہ اس میں مقام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں تصغیر، اس میں فاعل، صفات، یہ سب جو ہیں اس سے تشکیل پا کر ایک اسم اس طرح یہاں پر دیگر اسم میں صفات میں ڈھل جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال عام دیکھیے. اگر آپ اسم عام میں کسی کوئی لفظ اسم عام ہے اسے اضافہ کریں گے تو وہاں پر ایک کیفیت پیدا ہوگی. اب دوست ہے، دوست کے آگے یا لگائیے، یعنی لاحقہ لگائیے تو کیا بن گیا؟ دوستی. دوست ایک اسم ہے لیکن دوستی جو ہے یہاں پر ایک کیفیت کا نام ہے. اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں سسر کے ساتھ الف لام لگائیے، سسرال، یعنی یہ اس میں ظرف مقام بن گیا. یا پھر قلم ہے، قلم کے ساتھ دان لائیے، قلم دان، اس میں ظرف مقام. یا پھر زمانے کے حساب سے دیکھیں گے ہم، سین کے ساتھ ویرا لائیے، سویرا بن گیا. اور اعلیٰ کے تحت دیکھیے ایک جھاڑ ہے، جھاڑ کے آگے واو لگائیے، جھڑو بن گیا، اس میں اعلیٰ ہے. بیل اور نون کے ساتھ بیلن بن گیا. اب ایک ٹانگ ہے، ٹانگ میں الف نکالیے، اڑی لگائیے، ٹنگڑی بن گیا. ٹانگ بڑی اور ٹنگڑی چھوٹی، یعنی اس میں تصغیر. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر دیگر ہم مثالوں کو دیکھتے ہیں. اب تیراک ہے، تیراک، تیراک، تیرا ہے اور لاحقہ کاف ہے، ایک حرف پر مشتمل ہے. تیراک یہاں پر تیرنے والا فاعل بن گیا. جوا اور ری، جوا کے ساتھ ری لگائیے تو جواری بن گیا، یہ اس میں فاعل. یعنی
یہ جب الفاظ سازی کا عمل ہوتا ہے اشتقاقی عمل کے دوران، تو یہ تمام اسما جو ہے سابق الہی کے مختلف معنی جو ہے پیدا کرتے ہیں، اور انہی سے جو ہے اردو زبان مالا مال ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سابق اور لاحقہ کا مفہوم سمجھ گئے ہیں، اس کی تعریف جان گئے۔ اب کچھ ہم یہاں پر سابق اور لاحقہ کی ایک فہرست دیکھیں گے۔ دیکھیے، الف سے کیا رہے ہیں؟ اچھوت، اچل، اچوچ، الگ، اجیت، اکھڑ، اکھنڈ، امر۔ اب ان سابقہ، اس سے کیا مر رہے ہیں؟ ان بن، ان گنت، ان پڑھ، ان میٹ، ان تھک، یا پھر انمول، انجان، اندیکھا، انداتا۔ اور اہل سابقہ لیں گے تو اہل سے کیا بنتے ہیں؟ کیسے نئے الفاظ تشکیل پا رہے ہیں؟ اہل قرآن، اہل ہنر، اہل محلہ، اہل بیت، اہل ایمان، اہل شہر، اہل علاقہ، اہل خانہ، اہل زبان۔ اب بے سے کچھ اور سابقہ ہم دیکھتے ہیں۔ با سابقہ بنتا ہے اس صرفے کے ساتھ، جو اشتقاقی صرفیہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ با سے جو الفاظ بنا رہے ہیں: با ادب، با ضابطہ، با قاعدہ، با کمال، با خبر، با شعور، با اصول، با وقار، با ذوق، با وضو، با برکت۔ یہ تو ہونی چاہیے نا۔ اب با سے سابقہ: بد نصیب، بد تمیز، بد تہذیب، بدکار، بدصورت، بدگمان، بدبخت، بد کردار۔ بر سابقہ جب دیکھتے ہیں: بر زبان، برتر، برخلاف، برعکس، بر وقت، پہنچ جائیے، ہاں، برحق، برآمد، بر انگیختہ۔ یا پھر بلا کو یہاں پر سابقہ جب لاتے ہیں آپ: بلا عنوان، بلا عذر، بلا اجازت، بلا قیمت، بلا ناغہ، بلا امتیاز، بلا شبہ، بلا پردہ، بلا وجہ۔ یہ بلا کے سابقہ سے بننے والے۔ اب بلند ہے، بلند کو سابقہ طور پر لائیں گے آپ تو اس سے بننے والے الفاظ کیسا ہیں؟ ہاں، بلند نگاہ، بلند اہم، بلند ہمت، ہاں، بلند رتبہ، بلند مقام، بلند خیال، بلند آواز، بلند قامت، بلند ہمت۔ یہ بلند سے بننے والے۔ اب بے ایمان، بے ادب، بے حس، بے اثر، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، بے اثر ہے، بے اثر، بے وقوف، بے کار، بے پرواہ، بے ضرر، بے مروت، بے لاس وغیرہ۔ اب پے سے بننے والے سابقہ دیکھیے: پا سے پا زیب ہے نا، پازیب، پا پیادہ، پا جامہ، پا تال، پائیدار، پا پوش، پا گل، پا قیزہ، پاکیزہ، پا بند، پا مال۔ اور پر سابقہ جب دیکھتے ہیں: پرخلوص، پرقیف، پرمعنی، پرلطف، پرعزم، پرنعمت، پرنور، پرجوش، پررونق اور پرزور۔ پر سے بننے والے۔ اس کے ساتھ پست سابقہ دیکھیے، اس سے کیسے الفاظ بن رہے ہیں: پست فہم، پست نگاہ، پست ہمت، پست خیالی، پست فطرت، پست قد، پست حوصلہ۔ پست یعنی نفی کے معنی میں جو آ رہا ہے، ہاں، پاک۔ اب پاک ویسے سابقہ، اس سے بننے والے الفاظ کیسے الفاظ تشکیل پا رہے ہیں: پاک دل، پاک فطرت، ہاں، پاک دامن، پاک طینت، پاک گوہر، پاک نگاہ، سب کی ہونی چاہیے، پاک باز۔ اس کے بعد دیکھیے پیش سابقہ سے بننے والے الفاظ: پیش لفظ، پیش رو، پیش رفت، پیش خیمہ، پیش تختہ، پیش کش، پیش خدمت، پیش نظر۔ اب تے سے بننے والے الفاظ جو سابقہ ہیں، یہاں پر تنگ سابقہ، اس سے کیسے الفاظ تشکیل پا رہے ہیں: تنگ نظر، تنگ دل، تنگ ذہن، تنگ ظرف، تنگ حال، تنگ دست اور تنگ معاش۔ اللہ نہ کرے کسی کے ایسی حالت ہو۔ اب یہاں پر جو سابقہ ہے اس سے بننے والا ہے: تہ وار، تہ گیر، تہ دل، تہ بن، تہ
خانہ، تہخانہ، اب دیکھیں نا تہخانہ، اس میں ایسے کئی الفاظ ہیں جو لاحقے کے طور پر بھی آ جاتے ہیں. ہاں تو بہرحال سابقہ ہو یا لاحقہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرفیہ کا کمال ہو رہا ہے. ابتدا ہے سابقہ، آخر میں آیا تو لاحقہ. اب تیز سابقہ کے طور پر تیز دماغ، تیز عقل، تیز رفتار، تیز دھار، تیز فہم، تیز نگاہ، تیز تر، تیز آب، تیز مزاج، یہ جو ہے تیز ہے. اب جیم سے دیکھیے جلوہ. اب جلوہ سے جلوہ آرا، جلوہ نما، جلوہ گر، جلوہ خانہ، جلوہ افروز وغیرہ. ابھی چھ سے یہاں پر چوبارہ، چوپایا، چوپال، چوخٹ، چوکور، چوکنا، چوراہا، یہ چو سے بننے والے. ابھی حق بطور سابقہ، اس سے بننے والے الفاظ حق پرست، حق شناس، حق گو، حق تلفی، یہ حق سے بننے والے. اب خود بطور سابقہ آیا تو کیسے بنے گی؟ اسے خود غرض کسی کو نہیں ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. ہاں خود کش، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اب خلاف کو دیکھیے، خلاف بطور سابقہ لائیں گے تو اس سے کیسے بن رہے ہیں الفاظ؟ خلاف عقل، خلاف ضابطہ، خلاف توقع، خلاف معمول، خلاف قاعدہ، خلاف شرع، خلاف قانون. اس سب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، سب کے پابند ہونا چاہیے. اب خوب تو آپ نے سنا ہی ہے، خوبتر، خوبرو، خوبصورت، خوبصیرت، خوبانی، خوب کلاں وغیرہ. اب خود غرض تو نہیں ہونا چاہیے، خوددار ہے نا، خوددار ہونا چاہیے. خود آرا، خود کار، خود مختار، خود فریب، خود کش، خود سر. خوش کی تو آپ نے سنا ہی ہے، کیا ہے؟ خوش نما، خوش مزاج، خوش لباس، خوش قسمت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. خوش ذائقہ، خوش خلق، خوشبو، خوش خط. جس کی سب سے اچھی خوشخطی ہے اس کو امتحان میں زیادہ مارکس حاصل ہوتے ہیں، نمبرات. ابھی دال سے در سابقہ سے بننے والے الفاظ. درخواست، آپ سے درخواست ہے بھائی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور تمام میں شیئر کریں. اور درگاہ، در اصل، در ماندہ، در گزر، در اور کیا ہے؟ درکار یا در آمد، در بدر، در پیش وغیرہ ہے نا. در نہیں بھٹکنا چاہیے. ہاں تو دردناک، درد دل، درد آشنا، درد مند، درد سر نہیں ہونا چاہیے. ہاں ابھی زی یہ سبھی کا آتا ہے. زی سے بننے والے جو الفاظ ہیں، زی شان، زی شعور، زی وقار، زی روح، زی عقل، زی علم، زی نفس، زی حیات ہونا چاہیے. ہاں اس کے بعد راہ، یہ بھی راہ سے بھی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. ہاں جیسے رہنما، راہ گزر، راہ زن، راہ راست، راہ گیر، راہ نشین، راہ بر، راہ نامہ وغیرہ. زیر، یہ جب زیر سابقہ کے طور پر آتا ہے اس سے بننے والے الفاظ کیا ہیں؟ زیر تعلیم، زیر حکومت، زیر لب، زیر دست، زیر فیصلہ. جب بھی ہوتا ہے نا زیر فیصلہ ہوتا، ابھی جب تک جس کا فیصلہ نہ ہو زیر فیصلہ ہے. زیر فیصلہ، زیر سایہ، جب ہم گرمی میں ہوتی ہے کہیں درخت ملتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ زیر سایہ. زیر جامہ، تو یہ زیر سے بننے والے. ابھی سر سے بننے والے جو سر بطور سبھی کہلاتا ہیں تو اس سے بننے والے سر گروہ، سر تاج، سر گرم، سر حد، سر چشمہ، سر نگوں، سر بلند، سردار وغیرہ. ابھی شاہ یا شہ، اس سے بنے یہ شاہ یا شہ جب بطور سابق آتا ہے تو اس سے بننے والے الفاظ شاہکار یا شاہ رخ یا شاہ رخ خان، ٹھیک ہے نا. یا پھر شاہ زور، شاہ درا، شاہراہ، شاہباز، شاہ سوار، شاہ رک،
اللہ تعالیٰ تمہاری شہرق سے زیادہ قریب ہے. ہاں شہرق، شہ سرخی، شہ توت ہے نا، فلو شہ توت. ابھی صاحب سے بھی آپ جانتے ہیں کئی الفاظ بنتے ہیں. صاحب دل، صاحب ہمت، صاحب کمال، صاحب عقل، صاحب علم، صاحب ذوق. تو یہ جو سابقے کے طور پر عالی بطور سابقہ لاتے ہیں تو عالی مقام، عالی ظرف، عالی نسب، عالی ہمت، عالی حوصلہ، عالی جا، عالی مرتبت وغیرہ. غیر سابقہ غیر مسلم، غیر حاضر، غیر موزوں، غیر مناسب، غیر محرم، غیر ضروری، غیر محفوظ، نہیں محفوظ ہیں، غیر مفید، غیر مانوس وغیرہ. قابل تعریف، آپ کا کام جو اچھا ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے. قابل دید، قابل رشک، جو قابل دید ہے وہ قابل رشک ہے. قابل تحسین اور قابل نفرت بھی. قابل قدر، قابل ذکر ہے نا. اب کم جرات، کم حوصلہ، کم ہمت، کم یاب، کم تجربہ، کم عقل، کم ظرف، کم زور، کم وقت کہیں کا. دلیپ کمار. ہاں ابھی گل سے کیا بن رہے ہیں، کیسے الفاظ بن رہے ہیں؟ گلشن، گل رنگ، گل چہرہ، گل باز، گل روح، گل کدا، گل رو، گل پاشی اور گلزار ہے نا. ابھی لا بطور سابقہ آتا ہے تو لا علم، لا مکان، لا چار، لا علاج، لا تعداد، لا وارث، لا حاصل، لا جواب. لا جواب آپ ہیں. آپ لوگ جو ہیں سامان لا جواب ہیں، جو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی غرض سے ویڈیوز دیکھتے ہیں. ابھی نا سے کیسے بن رہے ہیں الفاظ؟ نادان، ناجائز، ناپاک، نامعلوم، یا پھر ناواقف. آپ ناواقف یا میں ناواقف، کوئی ناواقف کیسے ہو سکتا ہے؟ واقف ہیں بھیا. ہاں یا پھر نالائق، ناممکن، نامناسب. اب نازک معاملہ، نازک طبیعت، نازک کمر، نازک دماغ، نازک بدن، نازک مزاج. کسی کا ہوتا ہے نا نازک مزاج. یا پھر نازک خیالی وغیرہ. نیک بطور سابقہ، نیک ارادہ، نیک عمل، نیک فطرت، نیک دل، نیک ساتھ، نیک سیرت، نیک سلوک وغیرہ. یہ نیک سے بننے والے. ابھی بطور سابقہ ہم دیکھتے ہیں سے کیسے بن رہا ہے؟ مسلم، یعنی نیا، وارث، عمر، جوان، مولود، عباد، بہار، بہار. اسی طرح بہار، سختہ، مراد، نہال. ابھی نیم حکیم، نیم ملا، نیم جان. یہ بے شک ہی نیم حکیم اور نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ نیم جان ہی ہوتے ہیں. کوئی ان سے واسطہ پڑ جائے تو بھائی آدمی جو ہے اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے نا. نیم مردہ، نیم شب، نیم جامع، نیم دیوانہ، یا پھر نیم مدہوش. ہم سابقہ، ہم جماعت، ہم اثر، ہم راز، ہم خیال، ہم نشین، ہم آواز، ہم درد، ہم نام، ہم وطن، ہم سفر. ابھی ہما سابقہ کی طرف لاتے ہیں. ہما دم، ہما تن، ہما رس، ہما رنگ، ہما وصف، ہما وقت، ہما صفت، ہما گیر. ابھی یک سے جو الفاظ بن رہے ہیں، ایک جان ہونا، ایک طرفہ ہونا، ایک روزہ ہونا، ایک نالا، ایک دم جان سے نکل گئے، ایک رنگ، ایک جہت، اسی سے ایک جہتی، ایک زبان، ایک جا ہو جائیں گے تو سب بن سکتے ہیں، ہے نا. اب یہ تو سابقہ ہو گئے. اب لاحقے دیکھیے. لاحقے جو علامات، جو کسی لفظ، علامات، حروف یا الفاظ جو آخر میں آتے ہیں اور معنی ہم کیا پیدا کرتے ہیں؟
اضافہ کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں، تغیر اور تبدل اشتقاقی صرفے جو آخر میں آ رہے ہیں لفظ کے آخر میں لاحقے۔ اب یہاں پر لاحقے کیسے ہیں؟ اب دیکھیے آرا، اب آرا کو ہم لفظ کے آخر میں لائیں گے، کیسے؟ بزم آرا، لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، بزم سے بزم آرا بن گیا، انجمن آرا، حسن آرا، صف آرا، گلشن آرا، جہاں آرا۔ یا پھر آباد، وزیر آباد، اسلام آباد، حیدرآباد، حیدرآباد ہے نا ہمارا مشہور معروف گولکنڈہ، جہاں پر قطب شاہی سلطنت کئی سالوں تک حکومت کرتی رہی، اور قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر اسی کا ہے، حیدرآباد اور جہاں آباد وغیرہ۔ تو یہ جو ہے آباد سے۔ ابھی آلود، یہ لاحقہ جب دیکھتے ہیں، اشک آلود، زنگ آلود، خون آلود، زہر آلود، خاک آلود یا گرد آلود۔ ابھی ات، الف تے، باغ سے الف تے لگائیے، باغات، حال سے حالات، خیال سے خیالات، بیان سے بیانات، علامت سے علامات، حالات سے حالت سے حالات، حیوان سے حیوانات۔ الف اور تے کا استعمال کریں گے۔ افروز، جب افروز کو دیکھتے ہیں، جب یہ بہت اور لاحق آتا ہے تو اس کی کیسے الفاظ تشکیل پاتے ہیں؟ روح افروز، جلوہ افروز، جہاں افروز، رونق افروز، خیال افروز، ایمان افروز، دل افروز وغیرہ۔ اندوز، ذخیرہ اندوز، غم اندوز، زر اندوز، عبرت اندوز، فکر اندوز۔ یا انگیز سے راحت انگیز، فرحت انگیز، فتنہ انگیز، ہیبت انگیز، شر انگیز، حیرت انگیز، فکر انگیز، درد انگیز۔ اس میں کیا ہے؟ اضافہ کرتا ہے، معنی میں زور پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے بار، بار بطور لائقہ، اشک بار، ورد بار، شعلہ بار، مشک بار، گراں بار، گوہر بار، برف بار، خون بار۔ اب اس کے بعد دیکھیے بر، پیغم بر، راہ بر، نامہ بر، پیام بر، مم بر، ام بر، مفت بر۔ یہ برس ہے۔ اب باز ہے، باز کو بہت سابق لائیں گے، دگا باز، دھوکا باز، جاں باز، راست باز، کبوتر باز، مرغ باز، پتنگ باز، جوا باز۔ بردار بطور لاحقہ، علم بردار، حاشیہ بردار، حکم بردار، فرما بردار، ناز بردار، جہاز بردار، عصا بردار وغیرہ۔ اب اس کے بعد بان، میز بان، گاڑی بان، فیل بان، باغ بان، در بان، شتر بان، مرتبان، مہربان، مہربان۔ اب ہم پہ ہو جائیے۔ ابھی بین، دور بین، خرد بین، عیب بین، سائر بین، تماش بین، کوتا بین، باریک بین، جو باریک بینی سے کام کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بند، شہر بند، نظر بند، پا بند، انسان کو پابند ہونا چاہیے کام کا، گلو بند، بازو بند، ہتھیار بند، قلعہ بند وغیرہ۔ اب پا، دیر پا، سراپا، موٹا پا، سیاہ پا۔ میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، آپ اسکرین پر جو ہے یہاں پر پاز کر کے بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ ہمیں یہاں پر وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب پرست، خدا پرست، وطن پرست، قوم پرست، حق پرست، حسن پرست، مفاد پرست، آتش پرست، بست پرست۔ اب پرور، روح پرور، بندہ پرور، شکم پرور، کنبہ پرور، غریب پرور، انصاف پرور، کینہ پرور۔ پسند، حق پسند، ترقی پسند، شہرت پسند، اور دل پسند، امن پسند، جدت پسند، قدامت پسند، من پسند اور عیش پسند۔ پوش، گل پوش، خوش پوش، ستر پوش، کفن پوش، سیاہ پوش، عیب پوش، سر پوش وغیرہ۔ پن، بچ پن، لڑک پن، بانگ پن، اپنا پن، نرالا پن، بانج پن۔
اب ترین، بلند ترین، خوب ترین، بدترین، حسین ترین، بہترین، کم ترین، خوش ترین، امیر ترین، تراش، سنگ تراش، بت تراش، چوب تراش، قلم تراش، تراشنے والا۔ ابھی تر، بدتر، دور تر، کم تر، بہتر، خوب تر، خوش تر۔ جو، عیب جو، جو، عیب جو، جنگ جو، نقطہ جو، امن جو، صلح جو، چارہ جو، مہم جو۔ ابھی چین، کل چین، عیب چین، نقطہ چین، خوشہ چین، ریزہ چین۔ خور، رشوت خور، آدم خور، سبزی خور، چگل خور، غوطہ خور، بسیار خور، حلال خور، حرام خور، گوشت خور۔ خار، شیر خار، ماء خار، نمک خار، خون خار وغیرہ۔ خانہ، کتب خانہ، یتیم خانہ، دولت خانہ، غریب خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ، ڈاک خانہ، دوا خانہ، صنم خانہ، کار خانہ، جو بھی لگائیے کار یہاں پر خانہ بنا لیجئے۔ خاں، ثنا خاں، قرآن خاں، نعت خاں، غزل خاں، مرثیہ خاں، قصیدہ خاں، نواں خاں، یہ تو اس میں فاعل بن جائے گا۔ اب خیز، خیز سے زرخیز، فتنہ خیز، ہنگامہ خیز، وحشت خیز، مردم خیز، سحر خیز، نو خیز وغیرہ، ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب اس کے بعد دیکھیے خواہ، خیر خواہ، غرض خواہ، عذر خواہ، معذرت خواہ، بد خواہ، خاطر خواہ اور نیک خواہ۔ اور اس کے بعد دان، اس سے بہت سارے آپ سنے ہوں گے، قلم دان، قدر دان، روش دان، سنگار دان، ریاضی دان، سائنس دان، خاندان، پاندان، گل دان، اغال دان۔ تو دانی، اسی طرح زبان دانی، قدر دانی، سرمہ دانی، مچھر دانی، راکھ دانی، نمک دانی وغیرہ۔ رخ، قبلہ رخ، شاہ رخ، بے رخ، شعلہ رخ، گل رخ، لالا رخ۔ ابھی شاہ، یہ بطور سابق آیا تھا، وہاں پر شاہ رخ بن گیا، یہاں پر رخ بطور لاحق آیا ہے۔ ارے بہرحال یہاں پر سابقہ ہو، لاحق ہو، یہ صرفی کے کمالات ہیں، اشتقاقی صرفی ہے۔ اب رس، نقطہ رس، دور رس، سخن رس، دست رس، داد رس، سب رس، گل رس وغیرہ۔ ابھی رساں، پیغام رساں، فریاد رساں، ضرر رساں، فیض رساں، چٹھی رساں، رقہ رساں، تحفہ رساں وغیرہ۔ یا پھر زادہ، شہزادہ، نواب زادہ، برادر زادہ، خان زادہ، صاحب زادہ، حرام زادہ۔ زار، گل زار، لالا زار، چمن زار، سبز زار، سبزہ زار، گلشن زار، ریگ زار، مرغ زار وغیرہ۔ زدہ، آفت زدہ، آصف زدہ، مصیبت زدہ، قحط زدہ، خوف زدہ، غم زدہ، سیلاب زدہ، مشکل زدہ، ستم زدہ۔ اب زیب، اورنگ زیب، بد زیب، نازیب، جہاں زیب، جامع زیب، دیدہ زیب، دیدہ زیب یا غول زیب اور پا زیب۔ پا زیب، پا جو ہے بطور لاحقہ بھی استعمال ہوتا ہے اور زیب سابقہ بھی، تو دونوں بھی۔ پا اگر دیکھیں گے تو سابقہ، اور زیب اگر دیکھیں گے تو لاحقہ۔ یہاں پر زیب، وہاں پر پا بھی دیکھے تھے ہم، یہاں پر زیب بھی دیکھ رہے ہیں، پا زیب۔ اب سار، خاک سار، غم سار، شرم سار، کوہ سار، نمک سار۔ ساز، بہانہ ساز، قانون ساز، بنانے والا۔ کار ساز، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ زمانہ ساز، گھڑی ساز، چارہ ساز، جلد ساز، دم ساز وغیرہ۔ سرائے، مغل سرائے، کارواں سرائے، عشرت سرائے، مہمان سرائے، عالمگیر سرائے۔ اس کے بعد ستان، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، گلستان، پرستان، چمنستان، قبرستان، ریگستان اور نخلستان۔ شدہ، گم شدہ، حاصل شدہ، سلائی شدہ، رنگائی شدہ، شادی شدہ، ہے نا، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہے شادی شدہ۔ ضائع شدہ، جمع شدہ اور آخر میں سب ختم شدہ۔ شعار، کفایت شعار، نیک شعار، بد شعار، امن شعار، غم شعار وغیرہ۔ شناس، خود شناس، خدا شناس،
رو شناس، قدر شناس، حق شناس، جوہر شناس، ادا شناس، موقع شناس، چہرہ شناس، شالہ، گو شالہ، پاٹھ شالہ ہندی کا ہے، دھرم شالہ، دھرم شالہ سمجھ رکھا ہے اس کو، دو شالہ وغیرہ، طلب، انصاف طلب، خیر طلب، غور طلب، جفا طلب، محنت طلب، موقع طلب، ہمت طلب، فام، سفید فام، سیاہ فام، سرخ فام، سبز فام، گل فام اور لالا فام، فروش، ضمیر فروش، سبزی فروش، بت فروش، کتب فروش، وطن فروش، پھل فروش، گراں فروش، اسٹام فروش۔ اب کشا، عقدہ کشا، قبض کشا، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا، دل کشا، جہاں کشا، کشور کشا۔ اس کے بعد کدا، نعمت کدا، بت کدا، دولت کدا، غم کدا، آتش کدا، ماتم کدا، حسرت کدا اور میں کدا۔ کار، جفاکار، اداکار، فنکار، گلوکار، نیککار، خطاکار، دستکار، بدکار، ریاکار اور کاشتکار۔ گار، پروردگار، پرہیزگار، کردگار، طلبگار، مددگار، روزگار، خدمتگار، گناہگار، سب گار سے بننے والے ہیں۔ گاہ، عیدگاہ، چراگاہ، بندرگاہ، تجربہ گاہ، آرام گاہ، تفریح گاہ، قتل گاہ، جنازہ گاہ، شکار گاہ۔ گشت، باز گشت، شہرہ گشت، پہاں گشت، گل گشت، مٹر گشت، مٹر گشت کرتے ہیں نا، ہاں۔ گر، بازیگر، کاریگر، جادوگر، ستمگر، زرگر، بادشاہ گر، قلعہ گر وغیرہ۔ گو، نعت گو، غزل گو، غم گو، قصیدہ گو، رباعی گو، حق گو، راست گو، کلمہ گو، جو بھی ہے۔ اب گیر، عالمگیر، دستگیر، ماہی گیر، بغل گیر، امن گیر، جہانگیر، آتش گیر۔ مار، نقل مار، چڑی مار، چڑی مار خان بولتے ہیں نا، بڑا ہی مارنے والا، یار مار، مکھی مار، زہر مار، جھک مار، کچھ بھی مار۔ مار، مند، آرز مند، غرض مند، درد مند، خواہش مند، ہوش مند، ضرورت مند۔ ناک، عبرتناک، دردناک، خوفناک، غمناک، افسوسناک، ہیبت ناک، وحشت ناک۔ نما، رہنما، دشمن نما، خوش نما، دوست نما، بد نما۔ نواز، مہمان نواز، دل نواز، غریب نواز، بندہ نواز، جاں نواز، اللہ نواز، یہ سب نواز۔ ابھی ندہ، آئندہ، درندہ، چرندہ، پرندہ، باشندہ، قارندہ، کنندہ اور دہندہ وغیرہ۔ نشین، دل نشین، ذہن نشین، تخت نشین، سجادہ نشین، پردہ نشین، جو ہمارے خواتین ہوتے ہیں وہ پردہ نشین ہوتے ہیں۔ خاک نشین، گوشہ نشین اور صحرا نشین۔ وار، امیدوار، سوگوار، قصوروار، دیوانہ وار، جماعت وار۔ ور، طاقتور، دانشور، سخنور، نقطہ ور، نامور، تاجور۔ وی، وی کے ساتھ جب دیکھتے ہیں وی، بیوی، حاوی، راوی، دہلوی وغیرہ۔ ہار، دل بہار، سدا بہار، ہونہار، پالنہار وغیرہ۔ ہٹ، آہٹ، آہٹ سے کوئی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔ آہٹ، گھبراہٹ، مسکراہٹ، چکناہٹ، چودراہٹ وغیرہ۔ اب یہاں سے چیڑی، یا، بنایا، پرایا، اپنایا، پایا، لایا، کھویا وغیرہ۔ یار، اغیار، بختیار، شہر یار، دیار، ہوشیار۔ یا پھر یاب، فتح یاب، کامیاب، کمیاب، دستیاب، صحت یاب، فیض یاب، نایاب، پایاب وغیرہ۔ ابیت، آدمیت، انسانیت، اپنائیت، سرائیت، شہریت، خیریت، وحدانیت۔ ہم کو قائم رہنا ہے۔ ین لگائیے بطور لاحقہ، شوقین، رنگین،
زرعین سنگین مہین آتشین۔ دوستو آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بغور دیکھیں گے، سمجھیں گے اور سابقہ اور لاحقہ کیا ہیں اسے اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو زیادہ وقت میں بھی نہ لوں گا، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور یہ گزارش بھی ہے کہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، لائک کریں اور تمام میں شیئر بھی ضرور کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک اس نئے چیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔